اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سکھائیے، اپنے خالہ زاد، چچا زاد یا کسی بھی لڑکے سے چاہے وہ کم عمر ہی ہو، ہاتھ ملا کر مصافحہ مت کرو۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ اس کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم اس کی برابری کر سکو۔ لباس خریدتے ہوئے ایسا کپڑا لیں جس سے آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ اور شوہر فریش۔ بیوی کا ایک میٹھا بول شوہر کی دن بھر کی تھکان اتار دیتا ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر کام سے لوٹے تو شکوے شکایات کرنے کے بجائے چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کا استقبال کرے کہ وہ بیوی بچوں کی خاطر دن بھر خون پسینہ ایک کر کے آ رہا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ ہی پڑھا سکے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہوں ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ، آج جمعہ کی نماز میں جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھیں سب کی دعا قبول فرما، آمین۔ دنیا کا خوبصورت ترین انسان وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ یہ جو نیک صحبتیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کے رنگ میں ڈھال دیتی ہیں۔ محبت تم سے ہے اتنی بیاں ہم کر نہیں سکتے، نہ ہوں گے جب تو یادوں کا خزانہ چھوڑ جائیں گے۔ پڑھے گا جو بھی مجھ کو اس کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، زمانے کے لیے ایسا فسانہ چھوڑ جائیں گے۔ مجھے پسند ہے وہ چھوٹی سوچ رکھنے والا مرد جو ننگے سر اور بنا دوپٹے والی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ انسان کی اصل جنگ اس کے نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان گناہوں سے کنارہ کشی کر ہی لیتا ہے، لیکن انسان کے اصل جنگ تو تنہائی کے لمحوں میں ہوتی ہے کہ جب تم انسان سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف کھاتے گناہ سے بچو۔ اب مجھے اچھے لباس، خوبصورت چہرے، دولت، اونچے اسٹیٹس، اونچے لوگ مرعوب نہیں کرتے۔ اب مجھے وہ لوگ مرعوب کرتے ہیں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہیں، جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ رشک آتا ہے مجھے ان پر جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ معافی بھی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ عمل پر دخل پر، دماغی خلل پر معذرت، آپ ہی کے لہجے کی نقل پر معذرت۔ لہجہ دیکھ کر بات روک دیتی ہوں، تعلق جو گھٹن زدہ ہو توڑ دیتی ہوں۔ عزت نفس مجھے اس قدر عزیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو فوراً چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان چھڑکنے والوں کے روپ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے بہت قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اگر وہ وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔